السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ اور یہ سب تم نے کس خوشی میں کیا؟ معتصم نے دائیں ابرو اچکائی کہ ہنا نے حیرانگی سے جھکی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب آئینے پہ لکھا اتنا بڑا اور صاف لفظوں میں سوری، اور اس کے ہاتھوں پر لکھا اسے نظر نہیں آیا جو وہ اس سے پوچھ رہا تھا معافی مانگنے کے لیے۔ میری باتوں سے آپ ہرٹ ہوئے؟ آئی ایم سوری۔ ہنا نے دوبارہ سے اس سے معافی مانگی تھی۔ مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس سے سوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ معتصم اسے دیکھتے ہوئے سر جھکاتی وہ کسی مجرم کی طرح بولی۔ معتصم نے اس کے جھکے ہوئے سر کی جانب دیکھا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اپنے چہرے کی قریب کیا۔ خبردار، آج کے بعد تم میرے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤ گی۔ مجھے تمہاری سوری نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے، اور آئندہ میرے سامنے اپنا سر مت جھکانا۔ غلط بھی ہو تو سر اٹھا کر نظریں ملا کر بات کرنا، کیونکہ معتصم خان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کا جھکا ہوا سر برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو اب اٹھو اور سمیٹو یہ سب، آج میں بہت تھک گیا ہوں، سکون چاہیے مجھے۔ اس کی تھوڑی کو چھوڑتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ سوری کی بجائے کچھ اور سننا چاہتا تھا، جیسے اس کا اظہار محبت، اس کا قاتل سراپا دیکھ اس کے جسمانی جذبات انگڑائی لینے لگے تھے، لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ اگر وہ مزید اس کے پاس رکتا اور اس کے سراپے کو دیکھتا تو ممکن تھا کہ وہ خود سے کنٹرول کھو دیتا۔ اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کے ڈریسنگ روم میں چلا جا چکا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ وہ بہت آرام سے، اور اس کے اٹھنے پر ہنا بھی بیڈ سے اترتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اس کی بات سن کر تھوڑی دیر اس کے روبرو کھڑی ہوئی۔ اور آج وہ ہر حال میں معتصم خان کو منانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے اسے منانا چاہتی تھی، اور اس نے اتنی کوشش ایسے نہیں کی تھی۔ وہ ساری کوشش اس کی ضائع جاتی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایک دم سے معتصم خان کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے اپنی محبت کا اقرار کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہی تھی کہ رک رک کر بولتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی کہ اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی ننھی بوندوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہوئی تھیں، الجھنے لگی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آئی لو یو۔ ہنا نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اس کی سانسوں میں گہرے سانس لیتی ہوئی وہ اسے اپنی جانب گویا کروا چکی تھی۔ اٹک اٹک کے کہتی آخر میں تیزی سے بول چکی تھی۔ معتصم اس کی بات سن کر تو اس کے سینے میں جیسے ایک بہار سی آ گئی ہو، بولتی وہ اس کے سینے سے لگی۔ اس کے اظہار محبت پر معتصم خان قربان ہوا تھا۔ اسے دنیا جہان کی آج خوشی مل گئی تھی۔ اس کی محبت رائے گاہ نہیں گئی تھی، محبت بھی نہیں، عشق تھا اس کا۔ دوبارہ کہو جو ابھی کہا ہے۔ اسے خود سے الگ اپنے روبرو کھڑے کرتے وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آئی لو یو۔ ہنا نے دوبارہ سے اسے ہنا کا چہرہ شرم سے دہکنے لگا۔ دوبارہ کہو۔ معتصم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے دوبارہ سے اس سے درخواست کی۔ اس کے مزید نزدیک ہوا اور اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے آئی لو یو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی اس کی سانسوں کی بھاری تپش زدہ سانسوں کے بیچ وہ گمبھیر آواز میں بولی تھی۔ 3 بار بولنے کے بعد آواز کو معتصم کو دوبارہ یقین نہیں آیا اور پھر کہا، دوبارہ کہو۔ بھرائی آواز میں کہتا پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا گیا تھا۔ احساس اس کے لیے اتنا حسین تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہنا اس کے لیے انمول تھا کہ اس کی جانیں جہاں اس سے محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی
دھڑکنیں اس کے نام کی دھڑکتی رہی اور اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ آئی لو یو، ہنا نے پھر سے کہا اور معتصم نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ ہنا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی، بھر آئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں معتصم خان، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کی عادت نہیں، آپ سے محبت ہوگی۔ اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتی ہوئی بہت قریب سے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بالکل قریب ہوئی نمی تہرتی کو دیکھنے لگی تھی۔ میں نے آپ سے بہت بہت ہی محبت کی۔ اس دن جو بھی کہا تھا وہ ایک ایک لفظ میرے لیے بھاری پڑا تھا، جھوٹ تھا۔ میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ عائشہ کو اس کی محبت مل جائے، کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن آپ نے تو مجھے بالکل بھی، میں نہیں یہ جانتی تھی کہ آپ کو خود سے دور کرنے کے بجائے میں خود آپ کے اس قدر قریب ہو جاؤں گی۔ سب سے زیادہ تکلیف بھی مجھے ہی ہوگی۔ آج جیسے جیسے آپ مجھے اگنور کرتے رہے ویسے ویسے میری تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پائی۔ آئی ایم سوری۔ ہنا اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ پلیز آپ مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، اور بالکل بھی نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا۔ آپ مجھ سے کبھی ناراض بھی مت ہونا، مجھے کبھی بھی مت ڈانٹنا، مجھ سے دور مت ہونا، مجھ سے آپ کی ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہنا ایک ایک لفظ بہت ہی سلیقے اور آرام سے ادا کرتی ہوئی ہنا کی آنکھوں سے آنسو کی روانگی سے بہنے لگے تھے۔ معافی تو مجھے بھی چاہیے تم سے، میں بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی تو تمہیں بہت زیادہ ہرٹ کیا، میں نے بھی تمہیں بہت زیادہ پریشان کیا، تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تمہارے ساتھ اس قدر زیادتی کی، زبردستی نکاح کیا، جیسے پاک رشتہ جوڑا، بنا تمہاری فیلنگ کی پرواہ کیے تمہارے ساتھ اپنا نکاح کا رشتہ جوڑا تھا۔ اس سب کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اپنے درمیان جسمانی رشتہ بنایا، تمہیں تکلیف دی، تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہارے گھر والوں سے دور رکھا، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، بہت۔ اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے وہ اسے بہت قریب کر کے اس سے پیچھے ہوا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں سمیٹا، گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ معتصم خان آج اپنے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز ہنا جانے جہاں، مجھے معاف کر دو، وہ سب میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا۔ یقین مانو میں تمہیں کبھی بھی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن تم تھی کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے مجبوراً مجھے تم سے زبردستی نکاح کرنا پڑا، اور تم وہاں سے چلی گئی تھی تو مجھے تمہارے ساتھ ایسا لگا کہ کسی نے میرے سینے سے نکال باہر پھینک دیا ہو اور کچل دیا ہو۔ تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تم میرے لیے میری سانس کے مترادف ہو گئی تھی، اور سوچ کر پل پل میں مرنے لگ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے، ہاں میں جانتا ہوں، میں خود غرض بن گیا تھا، مجھے اپنے علاوہ تمہاری فیلنگ کا بھی مان رکھنا چاہیے تھا۔ مجرموں کی طرح وہ اس کے قدموں میں سر جھکانے ہی والا تھا کہ ہنا ایک دم سے گھٹنوں کے بل سے اس کے نزدیک بیٹھتی اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈالتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہنا معتصم کے اس قدر قریب ہوئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا وہ زبردستی ضرور تھی، لیکن ہمارا ماضی تھا جو اب گزر چکا ہے، اب ماضی کی ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے حال میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور آپ کے ساتھ حال اور مستقبل میں آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ ماضی کی کسی بھی یاد کا ہمارے حال اور مستقبل پر کوئی بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
کوئی واسطہ نہیں ہے، بس ہمیں اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہنا اسے بہت ہی کھلے دل سے ساری باتیں بول رہی تھی۔ مجھے اب آپ کا ساتھ چاہیے، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ میں آپ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ معتصم خان آنکھیں بند کر کے اس کی باتیں سننا جا رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے پہلے والے معتصم بن جائیں، جو مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جن سے میری تکلیفیں بھی برداشت نہیں ہوتی، تکلیف میں بھی نہیں دیکھی جاتی، جو بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے تھے، جو بچوں کی طرح میرے نخرے اٹھاتے، جنہیں میرے سینے پر سر رکھ کر سکون ملتا تھا۔ مجھے وہ والے معتصم چاہیے۔ سر رکھ کر سونے کی عادت اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے بہت کچھ بتا چکی تھی۔ آخر میں ہنا کی آنکھیں مسکراتی اس کی گردن کے گرد بازو خیال کرتی ہوئی اس پر لب رکھ چکی تھی۔ معتصم خان ہنا کی باتیں سن کر سوچ لو، اگر میں پہلے والا معتصم بن گیا تو بعد میں پھر شکایت مت کرنا، تو کیا میری شدتوں کو سہ پاؤ گی؟ اس کا اس طرح کا صبر آزمائش چہرہ اپنے سامنے کرتا ہوا اس کا پھولا ہوا گال سہلا گیا تھا۔ سہلاتے ہوئے وہ گویا ہوا تو شرم سے اس کا چہرہ لال انگارا ہو چکا تھا۔ ہنا کی پلکیں جھک گئی تھی، وہ شرم سے چہرے کو جھکا گئی تھی۔ سنو، مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ ہنا کی طرف بڑھتے ہوئے معتصم خان نے اسے ابھی سے ڈیمانڈ کر ڈالی۔ کمر میں ہاتھ ڈالتے کھینچتے اسے اپنے قریب کرتے اس کے کان میں جھکا اور سرگوشی کرنے لگا تھا۔ ہنا تو ایک دم سے ہی دھڑک اٹھی تھی۔ اپنے نرم ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھو، اور اس کے رکھ کر سانسوں کی حرارت سے وہ میری دھڑکنوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی تھا۔ روح میں پیوست ہو جاؤ تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ مجھے میری محبت لے کر ساتھ چلے گی۔ اگر زندگی اتنی قریب ہو تو پھر دھڑکنیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں، یہ تو میں نے آج ہی جانا۔ اور پھر معتصم خان کی لو پر مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے ہنا کا دل دھڑ دھڑ کرتا ہوا بہت تیز سے اپنے اس کے سینے میں سمیٹتی، اس کے لفظوں سے سرخ ہوتی لب اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ معتصم خان کو اس قدر سکون مہیا کر کے کئی لمحے وہ اسے اپنے سینے میں پیچھے محسوس کرتا رہا۔ اب آپ مجھ سے کبھی بھی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہنا اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور اس کے سینے سے لگی اس کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے محسوس کرتی وہ پوچھنے لگی تھی۔ معتصم خان بند آنکھوں سے اپنی جانے جہاں کو فیل کر رہا تھا۔ تم سے بات نہ کرنے کی تکلیف پتہ ہے کیسی ہے، اس بچے جیسی جو ابھی بات کرے نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا، بس وہ روتا رہتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ اس تکلیف میں بتا پاتا، اسے تکلیف کہاں ہے۔ تم سے بات نہ کر کے مجھے اس قدر اذیت ہوتی ہے، درد بھی میرے لیے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا میں تمہیں دیتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اور اپنے سینے سے اسے لگائے چہرے کو نکال دے، اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے لپسٹک لگے ہونٹوں کو دیکھنے لگا تھا جو اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں دو عشق، مجھ سے تو تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، گمبھیر شدت بھرے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کے نچلے لب پر انگوٹھا رکھتے ہوئے مسلنے لگا کہ انہیں چھونے کی تمنا دل بار بار کر رہا تھا، اور پھر لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو چھونے کی تمنا اس قدر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی کہ اجازت ہے مجھے انہیں چھونے کی۔ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اپنی بوجھل ہوئی آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو ہنا شرم سے لال ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند کرتی اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کی بند ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے معتصم خان ایک دفعہ سے پھر
اس کی رضامندی سمجھتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے ہوئے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اس پر جھکا تھا۔ معتصم خان اس کی لبوں کی نرمی کو چھوتا اس کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے عشق کی اس قدر عادت ہو چکی تھی اسے ٹچ کرنے کی، اسے محسوس کرنے کی کہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے لب پر بوسہ دیتا، شدت اختیار کر گیا تھا۔ نچلے لب سے اس کے بالائی لب کو اپنے لبوں میں لیتا اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ ہنا بند آنکھیں کیے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، خود کو اس کے سپرد کیے اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ آج معتصم خان کی دنیا رنگین ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ سے رینگتا اس کا ہاتھ اوپر اس کے کندھے پہ سیٹ ہوئی ساڑی کی جانب گیا کہ پلو میں الجھا تو جھٹکے سے اسے نیچے کی جانب کھینچتا فرش کی نظر کر چکا تھا، اور اس وقت ہینا اپنے پیٹ پر رینگتے اس کے بھاری ہاتھ کو محسوس کرنے لگی تھی۔ لمس کو محسوس کرتی بگڑے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی اس کی گردن پر مزید اس کی سانسوں کی تپش تاں کرنے لگی۔ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں پیوست کر کے اپنے معتصم خان کو اتارتا بنا اس کے لبوں کو آزاد کیے اسے اپنی گود میں اٹھاتا وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ پیچھے ہوا اور اس کے نازک سراپے کو دیکھنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی اس نے کوٹ اتار کر بیڈ کی جانب پھینک دیا تھا، دوسری سائیڈ پر پھینکا اور تیزی سے شرٹ اتارنے لگا تھا۔ آج وہ اپنے عشق کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ بٹن کھولتا، جھٹکے سے اسے اتارتا، پاؤں کو شوز کی قید سے آزاد کرتا۔ وہ اس پر جھکا اور جھکے سینے کے درمیان میں اپنے پرتپش لب رکھتا پیچھے ہوا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ ہنا ایک دم سے بگڑے تنفس کے ساتھ جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ معتصم خان نے حیرانگی سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا۔ معتصم خان کو اس کی سمجھ نہیں آئی اور پشت کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے مجھے میری منہ دکھائی چاہیے۔ ہنا نے ایک دم سے اسے حیران کر دیا۔ اس کے بعد آپ میرے قریب آ سکتے ہیں۔ ہاں تو میری جانے جہاں کو منہ دکھائی چاہیے۔ واو! معتصم سوچنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا تو اس کے اوپر سے کھڑا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا، گم ہو گیا۔ ہنا نے وہیں لیٹے لیٹے اس کی جانب دیکھا، اس کی پشت کو دیکھا اور کچھ دیر کے بعد معتصم خان دوبارہ بیڈ روم کی جانب آیا، ایک ریڈ ڈبی لیے باہر اس کے قریب آیا اور ڈبی سے گولڈن کلر کی سمپل سی پائل نکالتے اس کے پاؤں کے پاس جھکا اور ساڑی کو اوپر کرتے ہوئے اس کے پاؤں سے اوپر کرتے اسے پہنانے لگا تھا۔ ہنا اس کی جانب دیکھ کر تو اپنے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہنا ایک دم سے ہڑبڑا گئی، اٹھ کر بیٹھتی اپنے پاؤں میں پائل دیکھنے لگی تھی اور مسکرانے لگی۔ ہنا کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا اس قدر خوبصورت گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ پائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھکا اور اس پر اپنے لب رکھ گیا۔ لے لی منہ دکھائی، اب میری باری۔ کندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی بہت قریب ہو چکا تھا، لبوں پر جھکا بالائی لب کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا شدت سے سک کرتا ہوا ہاتھ کی انگلیاں اس کے بلاؤز پر پھیرتا ہوا اس کے وجود کو ایک دم دہکا چکا تھا۔ بلاؤز کو ریموو کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور شدت شہرک پر زور سے دانت گاڑ چکا تھا۔ ہنا تو اپنے اس معطل خاموشی سے آج صرف مجھے محسوس کرو اور مجھے خود کو کرنے دو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا پسینے سے بھیگے اس کے چہرے پر پھونک مارتے اس کی لٹوں کو سائیڈ پر کرتے ہوئے پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ ہنا کے اندر انگارے امڑنے لگے تھے۔ کیا تم روز میرے لیے ایسے تیار ہو سکتی ہو؟ اپنی ناک اس کی ناک سے سہلاتے
اپنی مونچھوں کو اس کی گال پر رب کرتے ہوئے معتصم خان نے اس سے فرمائش کرنے لگا تھا، مگر روز آپ تو میرا تیار ہونا پسند نہیں، کل کتنا برا محسوس کیا تھا آپ نے، مجھے ڈانٹا بھی تھا، اور کل پہلی بار مجھے میرے نام سے بلایا بھی تھا آپ نے، تو مجھے لگا کہ آپ کو میرا سجنا سنورنا پسند نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ہنا خفا ہوتی ہوئی اس کے دل کا مقام پر بنے اپنے نام کے ٹیٹو پر ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگی۔ تو کس نے کہا تھا کل اتنا پیارا لگنے کے لیے تمہیں دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، اور کل ایسے ہی میرے سامنے تم آ گئی تھی تو گھومتی رہتی تو میں کیسے تمہیں اگنور کرتا، اسی لیے تمہیں منع کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا مسکراتا بولتا تو ہنا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم حیران ہوئی۔ تو کل آپ نے اس وجہ سے مجھے ڈانٹا؟ مجھے تو ہرگز پسند نہیں آپ غصے میں بھی مجھے اس طرح سے میرا نام لیں، میں بس آپ کی جانے جہاں رہنا چاہوں گی، ہمارے درمیان جتنی بھی ناراضگی ہو، لیکن آپ مجھے میرے نام سے نہیں، اسی جانے جہاں سے ہی پکاریں گے۔ ہنا اس کے کان کھینچتے ہوئے مصنوعی انداز میں غصہ سے بولی تھی، جانے جہاں، اب کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ اس نے آئی برو اچکائی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے بولا، کچھ زیادہ نہیں ہو رہا، آپ نے جو مجھے کل رلایا ہے نا، اس کے بدلے تو یہ بہت بہت کم ہے۔ کان کو چھوڑتی اب اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، اس کی ناک کو دبایا، اگر میں نے ایسا نہ کیا کرتا تو کیسے آج اتنا پیارا اظہار محبت سنتا۔ اس کی ناک کو دانتوں میں دباتا ہوا مسکرایا تھا، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ نے بہت رلایا، مجھ سے اتنے دن اچھے سے بات نہیں کی، اور اس دن مجھ پر بہت زیادہ خفا ہوئے، غصہ بھی کیا جب میں نے وہ گندی والی سگریٹ آپ کے لبوں سے نکالی تھی، اس دن بھی آپ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ ہنا اپنے نچلے لب کو بچوں کی طرح باہر نکالتی اتنے دن کے اکٹھے کیے گئے سارے شکوے کرنے لگی تھی۔ تو جانے جہاں، کس نے منع کیا تھا؟ کس نے کہا تھا میری پہلی محبوبہ کو میرے سامنے میرے لبوں سے ہٹاؤ گی تو مجھے غصہ تو آئے گا ہی نا۔ باہر کو نکلے اس کے لب کو اپنے لب رکھتا ہوا اسے دانتوں کے بیچ دبانے لگا تھا۔ ہنا کی سسکاری نکلی، معتصم خان کو محبت میں شراکت پسند نہیں، اور سمجھ آپ جو میرا فرض میرا ہے وہ صرف میرا ہے، آپ ابھی اور اسی وقت اپنی اس محبوبہ کو طلاق دیں گے؟ غصے سے اس کی جانب کہتے سرخ ہوئے چہرے پھولے گالوں سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتی ہوئی بولی تھی، معتصم خان کو تو آج اپنی جانے جہاں پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا، اور اس قدر کے حق تمہارے میری زندگی میں آنے سے بھی پہلے وہ میری دکھ اور غم کی ساتھی ہیں، ایسے کیسے اچانک سے میں اسے طلاق دے دوں؟ اگر پھر کبھی تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو یہی سہارا بنے گی آپ کی جان، اب میں مرتے دم تک نہیں چھوڑنے والی، آپ کے ہر دکھ ہر غم میں آپ کے ساتھ ہی ساتھی بنوں گی، اس لیے پلیز آپ اسے ابھی اور اسی وقت چھوڑ دیں۔ اس کی داڑھی کو سہلاتی ہوئی پیار سے بولتی وہ سیدھا معتصم خان کے دل کے اندر اتری تھی۔ کوشش کروں گا مگر وعدہ نہیں کرتا۔ گال پر رکھے اس کے ہاتھ کے سہلاتے ہوئے انگلیاں الجھا کر لبوں سے لگائی تھی، میں کل شاہزر بھائی کے نکاح پر تیار ہو جاؤں بھی ہوں گی اور ہیل بھی پہنوں گی، پہلے اس لیے تیار رہی کہ آپ کل مجھے دیکھنے کے بعد بالکل نہیں ڈانٹیں گے۔ ہنا نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھی دیکھ کر نروٹھے پن سے گویا ہوئی تھی، تو معتصم خان نے بھی اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، اب تم زیادہ نہیں پھیل رہی ہو؟ کچھ زیادہ نہیں پھیل رہی، بس بتا رہی ہوں، سب لڑکیاں تیار ہوتی ہیں اور تیار ہونا ہی ہم لڑکیوں کا حق ہوتا ہے، اور آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتے۔ ہنا اسے باور کرواتے ہوئے اس کی جانب گویا ہوئی تھی، میرے بھائی کا نکاح ہوگا تو مجھے سب سے پیارا لگنا ہے، آپ نہیں چاہتے آپ کی بیوی سب سے پیاری لگے؟ ایک شرط پر تمہیں اجازت مل سکتی ہے۔ معتصم خان نے اس کی جانب ایک پیندرا پھینکا
اور اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھتا ہوا گویا ہوا تو ہنا کے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی مسکرائی تھی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، سوچ لو، بعد میں مکر مت جانا۔ سوچنا کیا ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ ہائے تمہاری اسی معصومیت پر تو میں فدا ہو جاتا ہوں۔ زور زور سے اسے اپنے سینے میں پیستے اس کے لبوں کو اپنے پر جھکتا ہوا وہ شدت سے اس کی سانسوں کو پیتا، اس کے لبوں کو کھولتا، زبان اس کی زبان پر سے الجھاتا اسے فرینچ کس کرنے لگا تھا کہ ہنا کا سانس اس کی سانس میں دب گیا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی بڑھتی شدت پر ہنا کا پورا وجود بھیگ چکا تھا اور نچلے لب کو دانتوں کے بیچ دباتا ہوا زور سے اسے بھی سا کرتا اپنی جانب چھوڑتا ہوا اسے بہت زیادہ فرینچ کس کرنے لگا کہ ہنا کا سانس اس کے سینے میں دب گیا۔ لمحہ بلمحہ اس کی بڑھتی شدت پر ہنا کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا، نچلے لب کو دانتوں کے بیچ دباتا زور سے سک کرتا اپنی جانب کھینچ کر چھوڑتا اس کے سینے پر جھکا، دل کے مقام پر لب رکھتا، سینے کے نشیب و فراز پر لبوں کی برسات کرتا، ہاتھ پیٹ سے اس کی ساڑی میں الجھاتے آہستہ سے اسے کھولتا، اس کے وجود سے رموو کیے وہ نیچے اس کے پیٹ پر جھکا، سینے سے نیچے پھسلتے قطرے کو لبوں سے چنتا، لبوں کو ٹریس کرتا اس کی بیلی بٹن پر آیا تھا، اپنے وجود پر رینگتے اس کے لبوں کا لمس پر ہنا کا دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگی، بیلی بٹن کے ارد گرد زبان پھیرتا نیچے کی جانب لبوں کو ٹریس کرتا، اس کے پورے وجود پر اپنے لبوں کی برسات کرتا، اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد لاک کرتا شدت کو بڑھانے لگا، ضبط سے ہنا کے تکیے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچتے سختی سے آنکھیں بند کی اور اس کی بڑھتی سسکیاں کمرے کے خاموش ماحول میں ایک الگ ہی سحر پھونک رہی تھی۔ پسینے سے شرابور وجود کے ساتھ وہ اس پر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھاتے اس کے لبوں پر جھکا، نرمی سے اس کے لبوں کو چھونے لگا۔ تم میری نہ پہلی محبت ہو اور نہ آخری، تم میری اکلوتی محبت ہو جانے جہاں، یہ نہ میں تمہارے لیے تمہارے پہلے ہے اور کوئی اور نہ تمہارے بعد کوئی ہوگی، تمہیں میرا حاصل ہو، میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ معتصم خان ختم ہو جائے گا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کرتے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم میرے سب کچھ ہو، یو آر مائی ایوری تھنگ، یو آر جسٹ مائی پیلو، اس سے زیادہ سکون کی نیند مجھے کہیں نہیں آ سکتی۔ یور اسمائل مائی ہیپینیس، تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میرے جینے کی وجہ ہے۔ یور لو مائی اسٹرینتھ، تمہارا پیار مجھے مغرور بناتا ہے، یہ احساس تم اب صرف میری ہو، میرے لیے بہت انمول۔ یور ٹیئرز مائی ویکنیس، تمہارے آنسو میری کمزوری ہیں، اس لیے کوشش کرنا کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ دل کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں کے نیچے محسوس کرتے سکون سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور ہنا اپنی آنکھوں کے کنارے سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتی آسودگی سے مسکراتی اپنا معصوم حصار اب اسے گرد ڈالتی آنکھیں بند کر گئی۔ کاظم آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ امیرہ اس کو کمرے سے پکڑتے ہوئے، وہ جو کب سے اسے روم میں تھی اور کاظم جو کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا غائب تھا، اچانک اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتا کچھ بھی کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ راہداری سے گزرتا وہ اسے لیے باہر آیا اور امیرہ کو نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا اور نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کاظم اسے کچھ بتا رہا تھا، وہ بس اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ باہر نکلتے پول سائڈ والا ایریا کراس کرتے وہ اسے گھر کے بیچ بنے چھوٹے سے میدان کی طرف لایا اور اپنی منزل پر پہنچ کر اس کی
رکا اور اس سے کچھ فاصلے پر امیرہ کی بھی رکی اور اس نے کاظم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ایک نظر سامنے ہوئی سجاوٹ کو دیکھتے مسکراتے کاظم نے پلٹ کر امیرہ کی جانب دیکھا جو کل سے اس کے کپڑے پہن کر گھوم پھر رہی تھی اور ابھی بھی اس کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے کاظم اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کاکا کاظم کہاں ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ چھوڑنے پر وہ تڑپتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگی، یہاں وہاں ہاتھ مارتی اسے ڈھونڈنے لگی۔ آہستہ آہستہ قدم چلتا وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نہ جانے کب کیسے یہ لڑکی پوری اس کی دنیا بن گئی تھی اور اسے کبھی نہ محبت کرنے کا اس نے دعویٰ کرنے والا ایک عورت سے عشق کر بیٹھا تھا اور اس کے بنا ایک بھی پل رہنا اسے مرنے کے مترادف لگتا تھا۔ کاکا کاظم آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ میرے قریب نہ آئے تو میں پٹی آنکھوں سے اتار دوں گی۔ امیرہ کو اب کچھ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایک تو وہ بنا بتائے اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا اور اوپر سے یہاں اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ریلیکس جانا، میں یہی ہوں۔ اس کے نازک کمر کے گرد بازو باندھتا ہوا اسے اپنے کان کے قریب پاس جھکا اور سرگوشی میں بولا تو امیرہ کی سانس میں سانس آئی۔ اس کی گرم مدھم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ چپ کی۔ کاکا کاظم ہم کہاں ہیں؟ لرزتے لبوں سے کہتی، اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھوں کو لمس پر محسوس کرتی اپنے ہاتھ رکھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ اس کی گردن پر لب رکھتے اس کی آنکھوں کے گرد پٹی کھولتے ہوئے اس نے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکا دی۔ پٹی ہٹتے امیرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس سامنے کوئی موجود منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں روشن ہوئیں۔ A little surprise for my beautiful جانا، اس کے کندھے پر لب رکھتے وہ سرگوشی میں بولا کہ سامنے کے منظر کو دیکھ امیرہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ گراؤنڈ کے بیچوں بیچ لائٹوں سے سجا سیٹ لگا ہوا جس کے ارد گرد وائٹ پردے لگا کر اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا گیا تھا۔ درمیان میں دو چیئر کے بیچ میں بڑا سا ٹیبل سیٹ کیا گیا تھا اور ارد گرد چلتی ہوئی ہوا سے لہراتے پردے دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ وہاں سے نظریں ہٹاتے امیرہ نے راہداری کو دیکھا۔ سیٹ سے لے کر اس تک کے سارے رستے میں وائٹ کارپیٹ بچھا ہوا تھا جس پر گلاب کے پھولوں کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ارد گرد موجود درختوں پر بھی لائٹنگ کی گئی تھی جو ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ امیرہ بے یقینی سے سامنے دیکھتی اپنے پیٹ کے گرد بندھے کاظم کے ہاتھوں کو کھولتی تھوڑا اس سے دور ہوتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ یہ سب آپ نے میرے لیے کیا؟ ہوا سے اس کے بال لہرا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا اس کی سانسوں کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ ہوا سانسوں کے ذریعے اندر داخل ہوتی تازگی کا احساس بخشتی رہی تھی اور امیرہ بے یقینی سے کھڑی کاظم خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ سب میں نے اپنی معصوم سی لومڑی کے لیے کیا۔ اس کے قریب ہوتا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا وہ اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ چہرے پر جھکا شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ سب آپ نے میرے لیے کیا۔ کیا اس کی سانسوں میں گہرے سانس بھرتی وہ پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکاتی ہوئی بولی تھی تو یقین کر لو کیونکہ اب تمہیں ایسے ہی سرپرائز ملتے رہا کریں گے۔ اس کی ناک کو لبوں سے چھوتا وہ گویا ہوا تو امیرہ مسکرا دی۔ تھینک یو اتنے بڑے سرپرائز کے لیے، اور خوشی سے اچھلتی اس کی گردن میں بازو ڈالے جھول گئی تھی۔ کاظم خان آئی لو یو، دونوں پاؤں اس کی ایڑیاں اٹھاتی اس کے کان میں سرگوشی کرتی اس کے کان کی لو پر لب رکھتی بہت پیار سے اور محبت سے اس پر اپنا لمس چھوڑنے لگی کہ کاظم خان کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ کاظم، انہی اداؤں سے تو تم مجھے اپنا بنا چکی ہو، اسیر بنا گئی ہو، اب کیا بچے کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ شدت سے اس کی تھوڑی کو چومتا کمر سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر کی جانب اٹھاتا زور سے اسے اپنے سینے میں پیچھے گول گول گھومنے لگا کہ امیرہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی حسین ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ڈیڈ کی طرح تنہائی میں زندگی گزارتے گزارتے ایک دن مر جاؤں گا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا مجھے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی، تب دل سے ایک ہی دعا نکلی کہ اللہ مجھے مار دے
مار کیوں نہیں دیتا، لیکن اب میں دعا کرتا ہوں کہ کاش وہ میں دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو، کیونکہ اب مجھے موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تم سے کہیں جدا نہ ہو جاؤں۔ اسے تھوڑا سا نیچے کی جانب سرکاتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے اسے زور سے اپنے سینے میں پیچھے خود میں سمانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا تاکہ موت بھی ان دونوں کو الگ نہ کر سکے۔ کاکا کاظم، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آپ ہمیشہ میرے رہیں گے اور میں کبھی آپ کی ہمیشہ رہوں گی۔ کاظم کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو ہاتھ کے نیچے محسوس کیے، ان پر اپنے لب رکھ کے، ایک منٹ، ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ کاظم خان نے اسے رک کر اس کے گال کو چومتا پیچھے ہوا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک باکس نکالتا اس کے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتا۔ باکس اس کے سامنے کی تھی۔ امیرہ دیکھ کر کچھ حیران سی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہوا۔ میری انا، غصہ، ضد سب اس کے آگے خاک ہوئی۔ تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ تمہارے بغیر زندگی کا ایک پل بھی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو کیا تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارو گی؟ باکس کھولتے وہ اس کی سبز مسکراتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ امیرہ اس کے لبوں سے اتنا پیارا اظہار محبت سے کر کے خوشی سے سرشار ہوئی تھی اور آنکھوں کے کونے نم ہوئے۔ وہ چیخی تھی، چیخ کر پوری دنیا کو بتانا چاہتی تھی، دیکھو اس کا کاظم اس سے عشق کرتا ہے۔ مسٹر کاظم خان دنیا کا پہلا مرد دیکھا ہے جو خالی باکس کے ساتھ ایک لڑکی کو پرپوز کر رہا ہے۔ خالی باکس کو دیکھ کر امیرہ مسکرائی۔ کاظم خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ باکس کا رخ اپنی جانب کیا تو باکس واقعی خالی تھا۔ رنگ کہاں گئی؟ باکس کو کھنگالتے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی پاکٹ میں ڈھونڈنے لگا۔ کہیں آپ یہ والی رنگ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ مسکراتے ہوئے امیرہ نے انگلیوں کے بیچ پکڑی انگوٹھی کو اس کی جانب کیا تھا۔ لومڑی، باز نہ آنا اپنی چالاکیوں سے۔ کاظم انگوٹھی اس کے پاس ہاتھ میں رنگ لینے چاہی، مگر امیرہ اس کے رنگ لینے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی وائٹ کارپٹ کے پیچھے پھولوں پر بھاگنے لگی تھی۔ کاظم خان اسے اس طرح دیکھتے ہوئے، لومڑی! کاظم سب سے مٹھیاں پیچھتے اس کے پیچھے بھاگا۔ دیکھو شرافت سے انگوٹھی واپس کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے بھاگتا وہ اونچی آواز میں گرایا، نہیں دو گی؟ ہمت ہے تو لے لو۔ دکھائے چہر کے ارد گرد بھاگتی ہوئی وہ بولی تھی۔ کاظم خان اس کے پیچھے سر سانس خارج کیا تو اپنی جگہ پر رک گیا۔ امیرہ بھی ابھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ رکی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر دونوں ایک دوسرے کو کھڑے دیکھتے رہے۔ کاظم خان ایک دم اس کے قریب اس کی جانب بڑھا بھاگا۔ امیرہ جو بالکل ریلیکس کھڑی، بیچاری کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کاظم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی مضبوط گرفت میں پکڑا۔ لومڑی کتنی بھی چالاک کیوں نہ ہو جائے لیکن شیر سے زیادہ چالاک نہیں ہو سکتی۔ اس کی انگلیوں میں دبی انگوٹھی کو دیکھ کاظم خان مسکرایا تھا اور اس کی کمر سے ہاتھ نکالتے وہ انگوٹھی پکڑنے ہی والا تھا کہ امیرہ نے جلدی سے چہرے کے قریب کرتے انگوٹھی اپنے منہ میں ڈال لی اور کاظم کی جانب دیکھ کر آئی برو اچکائی، جیسے کہہ رہی ہو اب لے کر دکھاؤ۔ کاظم بھی اس کا چیلنج ایکسپٹ کرتا، ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور دوسرے اس کے بازو میں ڈالتا ہوا پکڑ کر اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں پر شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اپنے لبوں سے انگوٹھی کو باہر نکالتے وہ پیچھے ہوا اور اس کے نچلے لب سے نکلتے خون کی چند قطرے دیکھنے لگا جو انگوٹھی کھینچنے کے چکر میں زخمی ہو گیا تھا۔ آئندہ کبھی مجھے چیلنج مت کرنا ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ لبوں سے انگوٹھی نکالتے ہوئے اس کی ہپا ہوئی سبز آنکھوں کو دیکھتا ہوا اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اس نے تیسری انگلی میں اسے انگوٹھی پہنائی اور اس پر اپنے لب رکھے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا اس کی ناک سے اپنی ناک سہلاتا ہوا اس کی سانسوں کو اپنی گہرا سانس بھرتا ہوا اس کے زخمی ہوئے لب پر اپنے لب رکھتا ہوا خون کی بوندوں کو اپنے لبوں سے چونتا کئی لمحے وہ خاموش کھڑا اس کی سانسوں کو اپنے اندر منتقل کرتا ہوا خود کو سیراب کرتا رہا۔ امیرہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرتی اس کی کھڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا اور اس کے بازوؤں کے نیچے سے اپنے ہاتھ گزارتے اس کی گردن پر سر رکھتا اسے زور سے اسے
اپنے سینے سے لگا گیا، اپنی سانسوں کو بحال کرتی ہوئی اس کے گلے کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کرتی، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ ڈانس بھی کرنا ہے، اس کی گردن پر دانت گاڑتی ہلکا سا دباتی بچوں والے انداز میں بولتی، اسے خود محسوس کرتے کاظم خان اس کی انوکھی فرمائش پر مسکرا دیا۔ تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر میری جان۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا ہوا ہلکی سی ان پر پھونک مارتا ہوا پیچھے ہوا اور اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتا اس پر سانگ پلے کرتا، موبائل کو ٹیبل پر رکھتا ہوا واپس اس کے نزدیک ہوا اور اس کی نازک کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا دوسرا ہاتھ اس کی انگلیوں میں الجھاتا پاؤں سے ہلکے ہلکے سٹیپ آگے پیچھے لینے لگا۔ امیرہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہوئی آگے پیچھے میو ہوتی ہوئی کھلکھلانے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ دونوں سنسان جگہ پر ایک دوسرے میں کھوئے دنیا جہان بھلائے ہوئے تھے۔ اس کے سینے پر سر رکھتی گانے کے لیرکس گنگناتی اس کے ساتھ پاؤں کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتی ہوئی جھوم رہی تھی۔ کاظم اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کرتا ہوا اس کے سر پر اپنا سر رکھتا ہوا اپنی دیوانی کو بہت احتیاط سے خود میں پینچتا، اس کے سر پر لب رکھتا اس کی مہک کو خود میں اتارنے لگا۔ وہ کم گو کھڑوس سا میں ہنس مکھ آوارہ سی، وہ کم گو کھڑوس سا میں ہنس مکھ آوارہ سی، وہ سادہ دل معصوم سا میں نٹکھٹ شرارتی سی، وہ حقیقت میں رہنے والا میں افسانوں میں جینے والی، میں گرم مزاج مغرور سا وہ نرم مزاج شاعرہ سی، اس کا عشق بے مثال سا میری محبت لاجواب سی۔ لومڑی مت جاؤ نا، دیکھو واپس چلتے ہیں۔ کیا کرو گی یہاں؟ فضول میں ٹائم ہی ویسٹ ہوگا۔ جتنا ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے اتنی جلدی مجھے بابا بننے کی خوشخبری ملے گی۔ امیرہ جو گاڑی سے اترنے ہی والی تھی، کاظم نے اس کے سینے کے گرد بازو باندھتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کاظم، آپ نے رات کو وعدہ کیا تھا آپ مجھے نکاح اٹینڈ کرنے دیں گے۔ امیرہ چہرے کا رخ اس کی جانب کرتی نروٹھے لہجے میں گویا ہوئی۔ کاظم خان، وعدہ تو کیا تھا لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ گھر جانے کے بجائے ڈائریکٹ یہاں آؤ گی۔ کاظم، کچھ ہی تو گھنٹوں کی بات ہے، پھر آپ یہاں آ جائیں گے۔ ویسے بھی ماہنور نے مجھے اسپیشلی کال کر کے کہا اگر آج بھی میں نہ گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، ان کی طرف شامل نہ ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ سب کی ناراضگی کی فکر ہے تمہیں، اگر میں ناراض ہو گیا تو آپ کو منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ امیرہ چٹکی بجاتی مسکراتی دی۔ اچھا جی، بڑا یقین ہے خود پہ۔ کاظم نے اس کی جانب مسکراتے ہوئے نچلے لب کو پر انگوٹھا پھیرتے آئی برو اٹھایا بولا، خود پر نہیں آپ پر یقین ہے۔ کاظم کے لب پر لب رکھتی ہوئی اسے ششدر چھوڑ کر وہ فوراً اسے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی جو بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لومڑی آج کل زیادہ ہی چلاک نہیں ہوگی؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی چڑھاتے ہوئے اس نے گاڑی آفس کے راستے پر ڈالی تھی۔ سارے راستے اس نے رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ مختلف سوچوں نے ساری رات اسے سونے نہیں دیا اور اب جیسے جیسے نکاح کا وقت نزدیک آ رہا تھا اس کا دل ڈول کی طرح بج رہا تھا۔ اچانک یوں نئے رشتے میں بندھنے جا رہی تھی، وہ بھی اس بے شرم گریلے کے ساتھ جو اسے اس قدر بے باک باتوں سے ہی سرخ کر دیتا تھا، اور اس دن کے بعد تو ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کل بھی اس نے اس گریلے کو آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھا تھا اور رات بھی اس کی مسلسل آتی کال کو اگنور کرتی ہوئی تنگ آ کر اس نے اپنے موبائل کو ہی آف کر دیا تھا، سوئچ آف کر دیا تھا، اور پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو اس گریلے میں کیا نظر آتا ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج صبح بھی اس کی ماں پورا 1 گھنٹہ اس کے سامنے اسی گریلے کے ہی بارے میں ہی بات کر رہی تھی کہ لڑکا اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، اللہ کا بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ تمیز سے پیش آنا، اس کی عزت کرنا، جیسا وہ کہے ویسا ہی کرنا، فلاں فلاں فلاں۔ اس گریلے کی تعریفیں سن سن کر تو اس کے کان پک گئے تھے، اور ایسی مجبوری تھی کہ وہ اپنی ماں کو چپ ہی نہیں کروا سکتی تھی، ورنہ 1 گھنٹہ لیکچر مزید بڑھ جاتا۔ سب باتوں کو سوچتے اس نے افسوس سے بیڈ پر رکھے اپنے نکاح کے لہنگے کو دیکھا تھا اور دیکھ کر ایک افسوس بھری السلام علیکم عائشہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ امیرہ اور ماہنور
ایک ساتھ ہوئی آگے بڑھی تھی، گلے لگی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور کل کیوں نہیں آئی؟ عائشہ اس سے الگ ہوتی، اس کا ہاتھ تھامتی گویا ہوئی، بہت لمبی کہانی ہے، بعد میں سناؤں گی۔ واو، کتنا پیارا ڈریس ہے۔ بیڈ پر پڑے اس کے ڈریس اور بھاری جویلری کو دیکھتی ہوئی وہ امیرہ خوشی سے گویا ہوئی۔ چلو لڑکیوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نورین دو پارلر والی لڑکیوں کو لیے اندر داخل ہوئی۔ تینوں نے ایک ساتھ ان لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ ملنے ملانے کے بعد نورین بیگم ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور سب کو ضروری ہدایت دیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ حنا صبح سے ہی معتصم کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی اور امیرہ کا ارادہ بھی وہیں جانے کا تھا، لیکن مانور کی دھمکی دینے پر وہ یہاں چلی آئی تھی۔ اس کا ڈریس اور ضرورت کا سارا سامان پروین بیگم نے پہلے ہی بھجوا دیا تھا۔ عائشہ پارلر والی لڑکی کے کہنے پر جلدی سے بیڈ پر اپنا ڈریس لیتی ہوئی صرف شرٹ چینج کر کے آئی تھی جو وہ مشکل اس کے پیٹ کو کور کر رہی تھی۔ بالوں کو حجاب سے ڈھکتے ہوئے کندھوں پر بڑا سا دوپٹہ پھیلاتے ہوئے وہ اب بیٹھ چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی تو پارلر والی اس کے چہرے پر جھکی اپنے ہاتھ کا جادو بکھیرنے لگی۔ دوسری جانب پہلے مانور تیار ہونے چیئر پر بیٹھی تھی اور امیرہ بیڈ پر بیٹھی بیگ سے اپنی چیزیں نکال کر انہیں ترتیب دے کر رکھ رہی تھی۔ نکاح کا انتظام گھر کے بڑے سے لان میں کیا گیا تھا۔ فریش پھولوں کی سجاوٹ ساجا لان بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ لان کے لاسٹ پر بنے ہوئے بڑے سے سٹیج کی جانب فریش پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ عورتوں کی پرائیویسی کا خیال کرتے معتصم نے لان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ مردوں کے لیے مختص کر دیا تھا اور ایک حصہ عورتوں کے لیے۔ سٹیج کے سینٹر میں پھولوں کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی اور پورے لان میں مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ٹیبلز لگائے گئے تھے اور چیئرز۔ معتصم اور صفدر لان کا سارا کام ختم کرواتے فریش ہونے اپنے اپنے کمرے میں گئے، جبکہ شجاع صاحب اور شاہد صاحب تیار ہوتے ہوئے باقی مہمانوں کو انٹرنس پر کھڑے ہوئے تھے اور مہمانوں کا ویلکم کر رہے تھے۔ لڑکے والے بھی بس پہنچنے والے تھے۔ ماشاءاللہ، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ نورین بیگم پیازی کلر کی ساڑی زیبتن کیے ہوئے سادہ سی تیار ہوئی کمرے میں کھڑے ہوئی ان کی تعریف کر رہی تھی۔ عائشہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے ماتھے پر لب رکھتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ڈارک میرون کلر کا لہنگا پہنے، سر پر سلیقے سے حجاب لیے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ڈارک میرون کلر کا لہنگا پہنے، سر پر سلیقے سے حجاب کیے، اس کے بھاری دوپٹہ گرین بھاری موتیوں کا ہار پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور وائٹ موتیوں کے بڑے بڑے گجرے پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ نورین بیگم نے ایک بار پھر اس کی نظر اتاری۔ عائشہ کو دلہن بنا دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کا بہت ٹائم سے دیکھ کر عائشہ کا دل بھر آیا تھا۔ سائڈ پر کھڑی مانور اور امیرہ ان دونوں ماں بیٹی کو ایموشنل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ بھی ایموشنل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ امیرہ نے وائٹ کلر کی لانگ شرٹ زیبتن کی تھی جس کے اوپر گولڈن کلر کا دوپٹہ موتیوں کا کام ہوا تھا اور اس کے نیچے سمپل کیپری اور وائٹ ہی ہیلز پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کے درمیان سے مانگ نکالے، پیچھے جوڑا بنائے اس کو موتیوں کے پھولوں سے کور کیا گیا تھا۔ چہرے پر لائٹ میک اپ کیے، لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گلاب کے گجرے بھرے بھرے پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مانور کا ڈریس بھی بالکل اس جیسا تھا، بلکہ ان تینوں کے ایک جیسے ڈریس لیے تھے اور ایک ہی کلر میں، اور ایک ہی جیسے ڈریس کا آئیڈیا مانور کا تھا اور پسند بھی اسی کی تھی، لیکن مانور نے بالوں میں بندھنے کے بجائے کر کے کھلا چھوڑا تھا اور تیار ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں گجرے ڈالے وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جلدی کرو، لڑکے والے آگے ہیں۔ نورین بیگم نے ان کے صدقے وارے جاتے ہوئے جالی دار سرخ دوپٹے کے فرنٹ پر نکاح قبول ہے بڑا سا لکھا تھا اور اس کے چہرے پر ڈالتی مانور اور امیرہ کو لانے کا کہتی وہ خود باہر چلے گی۔ مانور اور امیرہ بھی ابھی اسے ایک قدم لیے آگے ہی بڑھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کھولتی ہوئی حنا چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ امیرہ اور مانور کے ساتھ کا ڈریس پہنے، بالوں کے سامنے فرینچ بنائے، پیچھے سے بال کھولے چھوڑے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے۔ معتصم کی پسند کا خیال رکھتے اس نے لبوں پر ڈارک لپسٹک کی بجائے لائٹ کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ کانوں میں مانور اور امیرہ کے ساتھ ہی بڑے بڑے وائٹ گولڈ کے جھمکے پہنے تھے، ہاتھوں میں گلاب کے گجرے اور پاؤں میں وائٹ ہی اونچی ہیل پہنے، چہرے پر چھلکتی اپنی معصومیت کے ساتھ سب کچھ سب سے الگ رکھتی۔ ہائے میری ہونے والی بھابھی، کتنی پیارا لگ رہا ہے۔
یہ کلر ہنا خوشی سے چہکتی ہوئی ان کے پاس آئی اور عائشہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو تم قاتل حسینہ لگ رہی ہو۔ دعا کرنا بھائی تمہیں آج نہ دیکھے، ورنہ انہوں نے آج ہی رخصتی کروا لینی ہے، ہنا شرارت سے کہتی ہوئی اس کا گھونگھٹ نیچے کر گئی۔ شاہزر کے نام پر عائشہ نے غصے سے لب بھینچے۔ اور ایسے کیسے ہم اپنی لڑکی کو رخصت کر دیں گے؟ ایسے تھوڑی ہوگا، اور اس کی رخصتی تو ہم پورے 2 سال کے بعد کرائیں گے۔ امیرہ مسکراتی ہوئی بولی تو اس کے ساتھ مانور اور ہنا بھی مسکرا دی۔ عائشہ کو تنگ کرتی وہ تینوں عورتوں والی سائڈ پر سٹیج پر لائی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر سفید ہی کوٹ پہنے، براؤن بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے خوب روح سا شاہزر خان سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، اور درمیان میں پھولوں کی دیوار ہونے کی وجہ سے نہ یہاں کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ وہاں سے کچھ دکھائی دے رہا تھا، اور یہی مصیبت کی نہیں تھی۔ شاہد عائشہ خان ولد شاہد خان، آپ کا نکاح شاہزر خان ولد دلاور خان سے 3 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ عائشہ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اس قدر گھبرائی تھی کہ مولوی کے الفاظ سننے کے بعد جواب کے لیے اس کے لب ہل نہیں پا رہے تھے، آواز جیسے حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر نوریم نے اس کی گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دباؤ دیا، اور پاس بیٹھے شاہد صاحب بھی اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ گھبراتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو کا حصار بڑھاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ عائشہ کی خاموشی اس کے دل میں ہزار وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا، اور پردے کے اس جانب بیٹھے شاہزر خان کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا، بڑھتے ہوئے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ قبول ہے، زخمی دل کے ساتھ کھٹی کھٹی آواز میں وہ بمشکل بولی تھی، اور شاہد صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر سائن کرتے ہوئے اس کے سینے میں دل لگی رو پڑی تھی، اور اس کے سر پر پیار کرتے اپنی نم ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے وہ وہاں سے اٹھے۔ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صفدر بھی شاہد صاحب کے پیچھے دوسری جانب گیا۔ مولوی صاحب نے شاہزر سے پوچھا تو شاہزر نے اس نے پہلی بار ہی قبول کہتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، اور سب نے باری بار اسے مبارکباد دی تھی، جسے خوش دلی سے وصول کرتا ہوا وہ سب کے گلے مل رہا تھا۔ مبارک ہو صالح صاحب، آج سے ہم بھی شادی شدہ لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، اب آپ کو ہماری فیلنگ سمجھ آئے گی۔ شاہزر کے گلے ملتے ہوئے معنی ہیزی سے کہتا وہ مسکراتا پیچھے ہوا۔ زیادہ نہ صحیح، لیکن ان دونوں کے بیچ تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی۔ ویسے ایک عدد بیوی ہونے کے بعد کیسی فیلنگ آ رہی ہے؟ شاہزر کی گردن پر بازو ڈالتے ہوئے کاظم خان شرارت سے بولا تو پاس کھڑا معتصم مسکرا دیا، جبکہ صفدر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اپنی فیلنگ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا، اس کے لیے ایک عدد ملاقات ضروری ہے۔ لازمی تو پھر شاید نے اپنی فیلنگ کو بیان کر پاؤں۔ شاہزر کی اس بے باکی پر صفدر کا منہ کھلا۔ اگر کہتے ہو تو ایک ملاقات کروا دیتے ہیں، کیوں؟ کاظم نے کہتے معتصم کی جانب دیکھتے ہوئے دائیں آنکھ ونگ کی تھی، اور صفدر کی تو اس دفعہ بہت ہی بری حالت تھی۔ کچھ شرم کر لو، تم لوگ میرے سامنے اس طرح کی گھٹیا بکواس کیے جا رہے ہو۔ وہ میری بہن ہے، اب میری بیوی ہے، اور کیا گھٹیا بکواس کی؟ ملنے ہی کی تو بات فرمائش کی ہے۔ شاہزر ماتھے پر بال ڈالے گویا ہوا تو کاظم اور معتصم صفدر کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے مسکرائے تھے۔ بھائی ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ اب اگلا نمبر تیرا ہی ہے، تیرے بھی ارمان پورے ہو گئے۔ کاظم معتصم کے لبوں میں دبی سگریٹ لیتا ہوا اپنے لبوں میں دباتا گہرا کش لیتا ہوا بولا، پتہ نہیں کب ہوں گے، 10 سال سے منگنی کر کے ہی ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ صفدر جلتا بھونتا ہوا بولا تو تینوں کا ایک دم سے کہکا گونجا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی